تاریخ میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاصلے طے نہیں کرتے بلکہ وہ دنیا کا رخ بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی سفر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا بلکہ ایک جان لیوا خطرے سے بچنے کی، ایک سنسنی خیز فرار کی کہانی تھی۔ ایک ایسا فرار جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ الفاظ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب کوئی اپنے گھر، اپنے شہر کو آخری بار دیکھ رہا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اسے جان بچانے کے لیے یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ ان الفاظ میں اپنے وطن سے جدائی کا کتنا گہرا دکھ اور محبت چھپی ہے۔ تو آخر ایسی نوبت آئی کیوں؟ اس ڈرامائی فرار کی وجہ تھی مکہ میں تیار ہونے والی ایک بہت ہی سوچی سمجھی سازش۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی بلکہ پیغمبر کے قتل کا ایک مکمل منصوبہ تھا جسے بڑی باریکی سے بنایا گیا تھا۔ اور منصوبہ کیا تھا؟ بہت ہی شاطرانہ اور بے رحمانہ۔ مکہ کے سرداروں نے طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو لیا جائے گا اور یہ سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے بلکہ سب میں بٹ جائے۔ یوں پیغمبر کا قبیلہ بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیتا؟ وہ بے بس ہو جاتے۔ اور پھر وہ رات آ گئی۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ رات کا گہرا اندھیرا ہے اور پیغمبر کے گھر کو چاروں طرف سے قاتلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ہوا میں ایک تناؤ ہے، ایک خاموش خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے جب سب پہرا دے رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ روایت کے مطابق انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی اور ان قاتلوں پر مٹھی بھر خاک پھینکی، اور ایک معجزہ ہوا، وہ سب کے سب گہری نیند میں ڈوب گئے۔ اس دوران گھر کے اندر ان کے چچازاد بھائی علی ابن طالب نے وفاداری اور بہادری کی ایک بے مثال داستان رقم کی۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پیغمبر کے بستر پر لیٹ گئے تاکہ باہر موجود قاتلوں کو یہ لگے کہ اندر سب ٹھیک ہے، اور اس طرح فرار کے لیے وہ قیمتی وقت مل جائے جس کی سخت ضرورت تھی۔ گھر سے بے حفاظت نکلنے کے بعد پیغمبر اپنے سب سے قریبی اور بھروسے مند ساتھی ابو بکر صدیق سے ملے، اور یہیں سے اس خفیہ اور تاریخی سفر کا آغاز ہوا۔ اب یہاں ان کی حکمت عملی کا کمال دیکھیے۔ سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ وہ مدینہ جائیں گے جو شمال کی طرف ہے، تو مکہ کی ساری تلاشی پارٹیاں شمال کی طرف دوڑ پڑیں، لیکن انہوں نے کمال ذہانت سے بالکل الٹا راستہ چنا۔ وہ جنوب کی طرف روانہ ہوئے تاکہ دشمن کو چکما دے سکیں۔ اسی سفر کو تاریخ میں ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا۔ نہیں، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، اتنا بڑا واقعہ کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہی اسی دن سے ہوتی ہے۔ تو اب اس فرار کا سب سے نازک، سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ان کا اگلا ٹھکانہ تھا ایک دور دراز پہاڑ کے اندر ایک غار، جبکہ نیچے وادی میں پورا شہر ان کی تلاش میں دیوانہ وار بھٹک رہا تھا۔ اس غار میں، جسے غار سور کہتے ہیں، ابو بکر کی اپنے ساتھی سے محبت اور عقیدت دیکھنے لائق تھی۔ وہ پیغمبر سے پہلے خود اندر گئے، غار کو اچھی طرح صاف کیا اور کسی بھی خطرناک چیز سے بچانے کے لیے اپنی چادر پھاڑ کر ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ بچ گیا تھا جسے ابو بکر نے اپنے پاؤں سے ڈھک لیا، لیکن اسی سوراخ سے کسی زہریلی چیز نے انہیں ڈس لیا۔ تکلیف شدید تھی، لیکن انہوں نے آہ تک نہ کی کہ کہیں پیغمبر کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ وہ خاموشی سے درد سہتے رہے، یہاں تک کہ تکلیف کی شدت سے ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا جو پیغمبر کے چہرے پر گرا اور وہ بیدار ہو گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سانسیں رک گئیں۔ ان کا پیچھا کرنے والی تلاشی پارٹی ٹھیک غار کے منہ پر آن پہنچی۔ ان کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ صرف چند قدم دور تھے۔ اس لمحے کی گھبراہٹ ابو بکر کے ان الفاظ میں صاف ظاہر تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے قدموں کی طرف جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ خطرہ بالکل سر پر تھا، لیکن ایسے میں بھی پیغمبر کا جواب ایمان اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو تسلی دی اور کہا، ابو بکر، ان دو کے بارے میں کیا سوچتے ہو جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو؟ یہ ایک غیر متزلزل یقین تھا جو ہر خوف پر بھاری تھا۔ اور پھر قدرت نے اپنا کام دکھایا۔ جب تعاقب کرنے والوں نے غار کے دہانے کو دیکھا تو وہاں ایک مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا اور قریب ہی کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا، بھلا یہاں کون آ سکتا ہے؟ اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جالا تو ٹوٹ چکا ہوتا، اور وہ یہ سوچ کر واپس چلے گئے۔ اللہ نے ان پر اپنا سکون اور اطمینان نازل فرما دیا۔ پورے 3 دن اور 3 راتیں وہ اسی غار میں چھپے رہے، جبکہ باہر پورے شہر میں ان کی تلاش جاری تھی۔
یہ ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف پورے مکہ کی طاقت ان کے پیچھے لگی تھی تو دوسری طرف چند وفادار لوگوں کا ایک چھوٹا سا نیٹ ورک خاموشی سے ان کی مدد کر رہا تھا۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ رات کے اندھیرے میں مکہ کی خبریں لے کر آتے اور ان کی بیٹی اسما اس حالت میں بھی کہ وہ امید سے تھیں روزانہ ان کے لیے کھانا پہنچاتیں۔ 3 راتوں کے بعد جب تلاش کی شدت کچھ کم ہوئی تو وہ غار سے نکلے اور اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ لیکن یہ واقعہ محض ایک کامیاب فرار کی داستان نہیں ہے۔ اس کی اہمیت، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے اس قول سے ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کی غار میں گزاری گئی وہ ایک رات عمر کی پوری زندگی اور اس کی تمام نسلوں کے اعمال سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یہ اس رات کی قربانی اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسا سفر ہے جو آزمائشوں، بہترین حکمت عملی اور ایمان کو روشن کر دینے والے معجزات کی ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ تو چلیں اس سفر کے ہر قدم کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے سفر کی، اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی نہیں تھا، بلکہ یہ تو تاریخ کا دھارا بدلنے والا ایک بہت ہی اہم موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جو غیر معمولی واقعات سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا، تو سفر کا آغاز ہوتا ہے غار ثور سے نکلنے کے بعد، جہاں پہلا اور سب سے اہم فیصلہ لیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے نہ صرف تعاقب کرنے والوں کو حیران کر دیا بلکہ آنے والے معجزات کے لیے جیسے ایک اسٹیج ہی تیار کر دیا۔ تو یہاں نا ایک کمال کی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ مدینہ مکہ کے شمال میں تھا اور سیدھا راستہ سب کی نظروں میں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہ راستہ نہیں چنا، بلکہ انہوں نے بالکل الٹا مغرب کی طرف ساحلی پٹی کا رخ کیا، ایک ایسا راستہ جس کا کسی کو گمان تک نہیں تھا، اور اسی لیے یہ کہیں زیادہ محفوظ تھا۔ تو یہ صرف راستہ بدلنا نہیں تھا، یہ تو بچ نکلنے کی ایک شاندار چال تھی۔ تو سفر کا پہلا پڑاؤ آتا ہے، اور یہاں اس تپتے ہوئے صحرا کی سختیوں کے بیچ میں ہمیں 2 مسافروں کے درمیان ایک بہت ہی گہرا، ایک ذاتی تعلق دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں خدمت کا جذبہ ہر مشکل پر غالب آ جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا، دوپہر کا وقت، ستمبر کی شدید گرمی اور سورج کی تپش اتنی کہ کوئی جاندار بھی پناہ کے بغیر باہر نہیں ہے۔ سوچیں، یہی وہ حالات تھے جن کا سامنا یہ مسافر کر رہے تھے، جو اس سفر کی اصل مشکل کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صرف ایک دوست کے نہیں ہیں، یہ ایک ایسے ساتھی کے ہیں جس کی اپنی خوشی اپنے لیڈر کی راحت میں تھی۔ یعنی حضرت ابو بکر کی خوشی اسی میں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام مل جائے۔ یہ ان کی گہری محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر کی خدمت صرف جذباتی نہیں تھی، بلکہ کتنی عملی تھی۔ انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ دودھ صرف مل نہ جائے، بلکہ بہترین اور صاف ستھرے طریقے سے پیش کیا جائے۔ تھنوں کو صاف کرنے سے لے کر برتن کو ٹھنڈا کرنے تک، یہی چھوٹی چھوٹی تفصیلات اصل میں ان کی گہری محبت کی سب سے بڑی گواہی تھیں۔ اب سفر کے اگلے مرحلے میں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب یہ صرف بچنے کی جدوجہد نہیں رہی، بلکہ اب یہ الہی نشانیوں اور بڑھتی ہوئی حمایت کی کہانی بن جاتی ہے۔ یہاں وہ معجزات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ سفر اللہ کی نگرانی میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ ذرا سوچئے، مکہ میں 13 سال کی دعوت کے بعد مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 200 تھی، اور یہاں ہجرت کے سفر کے دوران ہی ایک ساتھ 80 خاندان، یعنی تقریباً 150 سے 200 لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ امید اور کامیابی کی پہلی بڑی خوشخبری تھی۔ اب جو اگلا منظر ہے نا، وہ بظاہر بالکل مایوس کن ہے۔ ایک خیمہ ہے، مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، سوائے ایک ایسی کمزور سی بکری کے جو ریوڑ کے ساتھ چرنے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ اگلے معجزے کے لیے ایک بہترین پس منظر تھا۔ معبد کے یہ الفاظ اس بکری کی حالت کی پوری کہانی بتا رہے ہیں۔ یہ جیسے معجزے سے پہلے کی تصویر ہے، ایک ایسی حالت جہاں سے کچھ بھی ملنے کی امید رکھنا بالکل ناممکن لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک دعا کے ساتھ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ کمزور بکری اتنا دودھ دیتی ہے کہ نہ صرف سب مسافر سیراب ہوئے، بلکہ معبد کے گھر کا ہر ایک برتن لبالب بھر گیا۔ یہ ایک لمحے میں کمی کو کثرت میں بدلنے کا ایک ناقابل یقین معجزہ تھا۔ اب سفر اپنے سب سے ڈرامائی موڑ پر پہنچتا ہے۔ ایک سیدھا خطرہ، انعام کے لالچ میں ایک شکاری، سراقہ بن مالک، ان کے بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ یہاں ٹینشن اپنے عروج پر ہے۔ ان الفاظ سے حضرت ابوبکر کی پریشانی اور خوف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مسلح گھڑ سوار تیزی سے قریب آ رہا ہے اور دیکھنے میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
یہ ایک انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ لیکن پھر ایک اور معجزہ ہوتا ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ 3 بار۔ جب بھی سراقہ قریب آنے کی کوشش کرتا، اس کے گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں ایسے دھنس جاتے جیسے وہ کوئی دلدل ہو۔ آخرکار اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں، اور جن کا وہ پیچھا کر رہا ہے وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہیں۔ اور یہاں آتا ہے اس کہانی کا سب سے حیران کن موڑ، یعنی جان کے خطرے کے عین اس لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو مستقبل کی شان و شوکت کی پیشگوئی کر رہے ہیں، ایک شکاری کو فارس کے بادشاہ کے کنگن پہننے کی بشارت۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی سالوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ اچھا، تو جسمانی خطرات کے بعد اب سفر کے اختتام پر ایک جذباتی لمحہ آتا ہے، گھر کی یاد کا لمحہ، اور اس کا جواب مستقبل کے ایک بہت بڑے وعدے سے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی فطری، ایک انسانی لمحہ ہے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے دوری کا احساس۔ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ کی یاد نے بے چین کیا، اور یہی احساس اس کے بعد آنے والی الہی تسلی کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے سیدھی تسلی آتی ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ایک ایسا وعدہ جو صرف واپسی کا نہیں بلکہ ایک فاتح کی حیثیت سے واپسی کا وعدہ ہے۔ یہ اس بات کی یقین دہانی تھی کہ یہ ہجرت عارضی ہے اور ایک عظیم فتح کا پیش خیمہ ہے۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کیا گیا یہ سفر، جس کے ہر قدم پر خطرہ تھا، آخر کیسے ایک پوری تہذیب کی بنیاد بن گیا؟ شاید جواب یہی ہے کہ جب بہترین انسانی حکمت عملی، کامل ایمان اور اللہ کی مدد ایک ساتھ مل جائیں تو پھر تاریخ کا دھارا بدلنا